وقت ہمارے جو مہمان ہیں ان سے ملاقات کرواتے ہیں. سب سے پہلے میں تو یہ مگ بھی آپ کو دکھاتی جاؤں کہ جو مگ آپ ہمارا دیکھتے ہیں یا ہمارے اور سوینئرز بھی جو آنے والے ہیں کچھ دن میں. اور پچھلے دنوں ہم نے آپ کو کچھ کارڈز بھی دکھائے تھے, کی چینز دکھائے تھے جو جس نے بنائے ہیں. ہم ان سے ملاقات آپ کی کرواتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد آصف موجود ہیں, کسٹمر ریلیشن آفیسر ہیں. بہت کانفیڈنٹ ہے, یہ بھی لکھا گیا ہے میرے کیو کارڈ میں. اپنا انہوں نے 3 سال ریڈیو اسٹیشن چلایا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ماشاءاللہ بہت ہارڈ ورکنگ اور انرجیٹک بہت ہے. خود بھی کتنی جگہوں پہ جا کے کام کرتے ہیں. بڑی بڑی کمپنیز کے آرڈر ان کے پاس ہے پرنٹنگ کے حوالے سے, بلکہ یہ ہمارا ایک پین بھی ہے جو انہوں نے بنایا تھا. تو بہت ساری اس طرح کی چیزوں میں ڈیل کرتے ہیں. محمد آصف صاحب اوکے میٹرک پاس ہیں, لیکن جب ابھی آپ کو بولنے کا میں ان کو موقع دوں گی تو آپ کو لگے گا کہ کافی اچھے, بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں کیونکہ بہت گرومڈ ہیں اور زندگی کو کیسے لیتے ہیں. آج ان کی سکسیس اسٹوری شیئر کریں گے ہم کہ کیا وجہ رہی جو زندگی میں اسٹرگل زیادہ کرنا پڑا. اور اپیرنٹلی لوگوں کو دیکھ کر تو بڑے اسمارٹ سے محمد آصف نظر آ رہے ہیں, لیکن محمد آصف کو کیا کوئی پرابلم رہا فزیکلی یا مینٹل, وہ آپ نے بتانا ہے لوگوں کو آج. صحیح ہے, تھوڑی دیر میں بتا دیں. بات کا آغاز کریں گے محمد آصف صاحب. محمد آصف صاحب وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, اچھا چلے آپ بتائیے محمد آصف صاحب کہ آپ آج یہاں تشریف جلائے ہیں. مجھے بتاتے ہوئے تھوڑی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے, تو اگر آپ کو بھی بتائیں کہ کیا پرابلم رہا بچپن سے. اسٹارٹنگ میں پیدائش کے تقریباً 6 مہینے بعد مجھے بخار ہوا تھا, جس کی وجہ سے میری 2 لیگس یعنی کہ دونوں ٹانگیں خراب ہو گئی تھیں. تو پھر وہ والدین نے کافی اسٹرگل کی, جس کی وجہ سے پھر وہ اتنا امپروومنٹ آئی کہ نا ایک ٹانگ کے تھرو تو میں یعنی کہ ورکنگ کر سکتا ہوں, ان آؤٹ ہو سکتا ہوں, چل سکتا ہوں, لیکن ایک جو ہے ٹانگ وہ بالکل یعنی کہ ایکسپائر ہے. کیا یہ پولیو؟ جی بالکل پولیو افیکٹ ہے. اچھا دیکھیے آپ, لیکن آج کل تو مہم چلتی ہے, لوگ پولیو کے قتل کے حوالے سے اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہیں. آپ کبھی کسی کو اس طرح دیتے ہیں کہ ضرور بالکل ظاہر سی بات ہے, کیونکہ نا ایک چیز کا شکار اگر میں ہو چکا ہوں تو میں نہیں چاہتا یا میرے جو ریلیٹیوز ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ نا کوئی اور بھی اس سے انجرڈ ہو یا افیکٹو ہو. پرابلم ہو. اچھا یہ بتائیے کہ کیا پھر حالات رہے, پیرنٹس نے تو بہت اسٹرگل کیا, لیکن انسان کا ایک شعور کا لیول آتا ہے جب وہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ یہ پرابلم ہے, اب ہو گئی ہے, بٹ آئی ہیو ٹو لیو ود اٹ. تو کیا کیا آپ نے؟ بالکل ظاہر سی بات ہے, میں کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہتا تھا, کیونکہ وہ انسان اگر بالکل خود اپنے طور پہ کچھ نہ کرے تو آپ کے جو ساتھ والے ہیں وہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتے. اگر بالفرض آپ نے اتنی کرنا یا اتنی ہمت نہیں ہے. الحمدللہ میں نے اسٹارٹنگ سے ہی فرسٹ ڈے سے وہ اسٹرگل کی بعض چیزوں کو پک کرتا رہا. اسٹارٹنگ میری الیکٹرانکس سے ریلیٹڈ تھی. الیکٹرانکس کی فیلڈ میں مجھے آڈیو سسٹم, ہائی فائی, یہ ٹی وی وغیرہ یہ تمام ریپیئرنگ کا بھی آتا ہے کام. اس کے علاوہ پھر جب وہ وقت چینج ہوتا ہے تو پھر وہ ساتھ میں نا چینجنگ بھی آتی رہتی ہے. تو پھر اس سے سوئچ کیا, پھر سی سی ٹی وی پہ آ گئے. سی سی ٹی وی کو جب کلوز کیا تو ابھی الحمدللہ اپنی ورکنگ کر رہے ہیں, اپنا امپلائی آئی ڈی کارڈ پرنٹنگ کا. اور 3 سال آپ نے اس میں ریڈیو رن کیا ہے؟ جی بالکل. وہ اسٹارٹنگ میں جب تقریباً اسٹارٹنگ میں 100 آن ایئر ہوا تھا, تو اس وقت صرف ہمارے جو ایریے میں شاہ فیصل کے علاقے میں صرف 2 اسٹیشن آن ایئر کیے جاتے تھے, جس میں ایک میرا ہوتا تھا 102 کے نام سے اور ایک 100 ہوتا تھا. پھر وہ کچھ عرصے چلنے کے بعد پھر اس میں 101 کی 101 ہاں بالکل وہ ایڈ ہوا. تو پھر اس میں پھر جاب کا میرا ہو گیا, تو چلے جی آپ سے اور بھی باتیں ہمیں کرنی ہے, لیکن اس وقت ہمیں ایک باڈی بریک لیتے ہیں. بروک اینڈ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اس کے بعد اپنے باقی مہمانوں سے گفتگو کریں گے. آپ دیکھتے رہیے صبح میں. محمد آصف صاحب آپ ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ آج کی دنیا میں بڑا مٹیریل کے پیچھے بھاگتے ہیں, پیسے کے پیچھے, گاڑیوں کے پیچھے, اپنا نام بنانے کے پیچھے, یا اس طرح کی اور چیزیں. صحت ذرا بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے اگر آپ صحت مند ہیں. اور بچوں کے لیے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ کو صحت سے زیادہ یہ فکر ہوتی ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو ذرا یہ بتائیے لوگوں کو کہ صحت کا ہونا یا صحت میں تھوڑا بہت بھی اگر اتار چڑھاؤ ہے تو زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے. اس سے آپ کوئی اپنا واقعہ بھی کوٹ کر سکتے ہیں, کوئی آپ بیتی بھی بتا سکتے ہیں, اینی تھنگ.
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میم آپ. یہ ہوتا یہ ہے کہ نا اگر بالکل کہ آپ کے پاس اپنے تمام کام نہیں کر رہے بالکل, تو اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں اپنی مثال لے لوں, الحمدللہ ابھی تو خیر میں مینج کر لیتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے, لیکن اسٹارٹنگ میں ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ مجھے کہیں ٹریول کرنا پڑتا تھا بائی پاس یا کسی اور ذریعے سے, تو پھر مجھے بڑی پرابلمس کریٹ ہوتی تھی, میرے سامنا کرنا پڑتا تھا. اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک تو عموماً ہمارے یہاں کی ٹرانسپورٹ کا یہ ایشو ہے کہ آئے دن تو خیر وہ ابھی ریسنٹلی یہ ہوا ہے کہ بند رہتی ہے یا اس میں سی این جی یا ایکسٹرا کوئی پرابلم ہوتی ہے. اور دوسرا پہلے یہ آتا تھا کہ نا اگر اس وقت ہم جیسے ڈسیبل پرسن کو لوگ بس والے دیکھ لیتے ہیں تو وہ اس کو ہولڈ نہیں کرتے, روکتے نہیں ہیں. وہ پھر چلتی بس میں چڑھنا اور اترنا وہ اس کو کیری کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح کی کئی پرابلم سامنے آئی, کئی بار میں گرا بھی ہوں اس کی وجہ سے, لیکن نا وہ دوسرے کے مائنڈ کو تو انسان چینج نہیں کر سکتا. تو اسی لیے اپنے پہ ابھی بھی ہوتا ہے, سم ٹائم ہوتا ہے, لیکن نا ابھی تو خیر وہ بس تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آتی, کیونکہ وہ آن روڈ ہو تو پھر آدمی کچھ کرے. اب تو چھتوں پہ بھی نارمل پرسن کو بھی چھتوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سفر کر رہے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے جو نا اب کمی کا احساس تو کہیں نہ کہیں دلاتی ہے, لیکن آپ اپنے طور پہ اگر اس کو فیل کریں اور اپنے میں یہ ایبلٹیز لے کے آئیں کہ وہ اگر بالکل کے سامنے آپ کے وہ چیز آ بھی رہی ہے تو وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. کوئی آپ لوگوں کا رویہ کچھ ایسا ہے, رشتے داروں کا, فیملی کا, محلے والوں کا, کبھی کوئی ایسی چیز ہوئی جو دل پہ جاتی چھوڑی نہیں؟ نہیں, الحمدللہ تمام جو میرے ریلیٹیوز اور نا دوست احباب ہیں وہ تو مجھے نا کافی وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر بالفرض کہ میں کوئی اسٹیپ اٹھاتا ہوں تو یہ نہیں کہ نا اس کے راستے میں رکاوٹیں کریٹ کریں, کھڑی کریں, وہ اور اس میں سپورٹ کرتے ہیں. اگر کہیں سے مجھے یعنی کہ کسی طرح کی کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو پھر وہ انوالو ہوں گے, اس کو مینج کر کے میرے لیے دیں گے. یہ تو بلیسنگ ہے آپ کے لیے پھر, آف کورس, الحمدللہ. اور ذمہ داری میں کون کون ہے, گھریلو ذمہ داری میں بہنیں وغیرہ ہیں؟ جی الحمدللہ, میرے بھائی ایک چھوٹا بھائی ہے, میں ہوں, 4 بہنیں ہیں اور امی ابو ہیں. اچھا, شادی وادی ہوئی ہے بہنوں؟ جی 2 کی الحمدللہ شادی ہو چکی ہے اور 2 ابھی ہیں گھر پہ. اچھا, 2 ابھی ہیں. اور اپنے بارے میں کیا سوچا؟ تو ابھی ہمارے یہاں سناٹا ہے برابر والے محمد آصف صاحب کی اتنی خوشی ہوئی ہے شادی سے. ہاں ابھی سناٹا ہے. جی ابھی نہیں سوچا, ابھی انگیجمنٹ ہو گئی ہے انشاءاللہ. اچھا, چلے تو میں سناٹا کہاں ہوا, یعنی اس کا مطلب تو یہ کہ سفر شروع ہو گئی ہے. کمپلیٹ بات جو ہے وہ بعد میں سامنے آئی ہے.